حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اکثر حضرات جانتے ہیں، اکثر حضرات ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر بعض حضرات ایسے ہیں جو مولانا طارق جمیل صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ایک ہی ویڈیو نہیں بلکہ آپ کو ایسے بہت سارے ویڈیوز ملیں گے جن میں مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف بولا گیا ہے۔ بعض لوگ انہیں گالیاں دے رہے ہیں، بعض لوگ انہیں نعوذ باللہ جہنمی کہہ رہے ہیں، بعض لوگ کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں، بعض لوگ دوسری چیزیں ان کے خلاف بول رہے ہیں۔ میں نے یہاں تک دیکھا کہ ان کے نام، جو ان کا نام ہے طارق جمیل، اللہ حفاظ فرمائے، بعض لکھ رہے ہیں طارق ذلیل۔ یہ الفاظ میں آپ کے سامنے کیوں بول رہا ہوں؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ خود کو دین کا دعوے دار سمجھتے ہیں، خود کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم صحیح طور پر دین کو لوگوں تک پھیلانے والے ہیں، جبکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مبعوث کس وجہ سے کیا گیا ہوں؟ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اخلاق جو بنیادی چیز تھی، یہ جو لوگ ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کو برا بھلا کہنے والے، گالیاں دینے والے، ان پر کفر کے فتوے لگانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو تو سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے صحیح ترجمان ہیں، لیکن ان لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ اسلام کی بنیادی چیز اخلاق، ہم تو اس سے بھی ابھی دور ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کو برا بھلا کیوں کہتے؟ آپ ذرا سوچئے، شریعت ہمیں کیا حکم دیتا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ نادانی میں یا جہالت میں یا حسد میں اگر ہم یہ غلطی کرتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ مولانا صاحب کے بیٹے کا انتقال ہوا، مولانا صاحب نے اس پر قرآن خوانی کی، مولانا صاحب نے اس پر ان کی قبر پر پھول ڈالے اور قبر کو پختہ کیا گیا۔ حالانکہ یہ تینوں چیزیں جو مولانا صاحب نے کیے ہیں، یہ تینوں چیزیں ان کے نزدیک، جو مولانا صاحب کے خلاف بول رہے ہیں ان کے نزدیک جائز ہے، اور جو اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں وہ مولانا صاحب کے خلاف بول نہیں رہے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ آج تک کہہ رہے تھے جائز نہیں ہے، اب تمہارے مولانا نے کیا، اس وجہ سے باقیوں کے ساتھ حسد کی وجہ سے مولانا صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، مولانا صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں، اور مولانا کے خلاف اس طور پر مولانا کا نام بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور باضابطہ لکھ رہے ہیں جہنمی ہے، کافر ہے، نعوذ باللہ، ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اس کی بنیادی وجہ ہے حسد ہے۔ حالانکہ مولانا صاحب سے یہ جو کام سرزد ہوئے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان کا ذاتی عمل ہے، اس وجہ سے مولانا صاحب اللہ سے رجوع کرے اور معافی کرے، اور یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ باقی لوگوں سے ہم تو یہی کہتے ہیں، نہ آج تک مولانا صاحب نے خود کہا ہے کہ یہ عمل تم کرو، یا مولانا صاحب نے جو یہ عمل کرتے ان کے خلاف تو کبھی بولا نہیں، کیونکہ مولانا صاحب کے مزاج ہی نہیں ہے، ان کی تقریریں تو الگ طریقے سے رہتی ہے، وہ ان مسائل کو، اختلاف مسائل کو چھیڑتے بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی حسد اور بغض کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کرنا، یہ تو اپنے آخرت کو برباد کرنا ہے۔ کیا اسلام اور شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ ان سے اگر غلطی ہوئی ہے تو غلطی کی معافی مانگے، یا آپ ان تک یہ پہنچائے کہ یہ عمل درست نہیں ہے، آپ کہیں ان سے۔ نصیحت کرنا وہ الگ طریقے سے ہوتا ہے، لیکن باضابطہ کہنا جہنمی ہے، کافر ہے، نعوذ باللہ گالیاں دینا، اور پھر اس طبقے کے لوگ جو ماننے والے ہیں وہ پھر میسیجوں میں یا پوسٹر میں ان کا نام بگاڑ ڈالیں، یہ جہالت ہے۔ ذرا سوچئے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے، ہمیں اس کے اس گناہ سے نفرت رکھنا ہے، اس شخص سے نہیں۔ کوئی شراب پیے، اس شراب جو پی رہا وہ عمل، اس سے نفرت رکھنی، اس شخص سے نہیں۔ تو اگر کوئی عمل کر رہا ہے گناہ کا تو اس عمل سے نفرت رکھے، نہ کہ اس کی ذات سے۔ ذاتیات پہ ہم آ جاتے ہیں، ذات صرف نبیوں کی دیکھی جاتی ہے، نبی کے علاوہ باقی کا عمل دیکھا جاتا ہے، ان کی ذات کو نہیں۔ لیکن افسوس ہے، ہم اگر مسلمان ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے اخلاق۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان سب بھائی بھائی ہیں۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو صحیح معنوں میں وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر یہ نبی کی حدیث ہے،
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحیح مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلم محفوظ رہے۔ اب اگر ہم کسی کو گالی دے رہے ہیں، اس کو تکلیف دے رہے ہیں، یا ہم اس کے خلاف لکھ رہے ہیں، اس کا نام بگاڑ رہے ہیں، اس پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، چاہے زبان سے ہاتھوں سے لکھ کر، تو کیا ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں؟ ذرا سوچئے۔ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ غیر مسلم کافر کے کفر سے نفرت رکھو جو وہ کفر کر رہا ہے، لیکن اس شخص کی ذات سے تو نفرت نہیں رکھنی ہے نا۔ اسلام جو ہمیں سکھا رہا ہے، اسلام جو ہمیں تعلیم دے رہا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے اس امت میں، اختلاف اور رحمت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرما رہے اختلاف علماء میں ہونا، آپس میں مسائل میں ہونا یہ رحمت ہے، مسائل کھلتے ہیں، لیکن ہم ذاتیات پہ آتے ہیں، گالیاں دینا، برا بلا کہنا، اس کی ذات پر وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ تمام چیزیں، یہ تو اسلام نہیں ہے، یہ تو دین نہیں ہے، یہ تو جہالت ہے۔ خاص طور پر ایک تو ہو گئے عوام تو عوام، لیکن وہ لوگ جنہیں ہم ممبروں پہ بٹھاتے ہیں، وہ لوگ جو ہماری مجلسوں میں آتے ہیں بیانات کرنے کے لیے، وہ ممبر پر بیٹھ کر برے برے الفاظ اس طور پر الفاظ کے، اس سے ہمارا کیا فائدہ؟ اگر ہم کسی عالم کو بلاتے ہیں، وہ دوسرے کی توہین کرتا، دوسرے کو برا بلا کہتا، اس سے ہمارا کیا فائدہ؟ اسے کہیں کہ دین کی باتیں ہیں، آپ آئیے، ہمیں نصیحت کریں، ہمیں دین سمجھائیے، ہم نے اس وجہ سے آپ کو بلایا، یہ نہیں کہ آپ اس پر فتویٰ لگائیں، اس پر فتویٰ لگائیں، اس کو برا بلا کہیں، یہ جہالت ہے۔ ایسے لوگ نام کے ہو سکتے ہیں، اللہ بچائے، ایسے لوگ عالم نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو دین کی معلومات نہیں ہے، ایسے لوگ دین نہیں جانتے، یہ جاہل ہے، اجہل ہے، دین سے بھی یعنی جاہل سے بھی بدترین ہے یہ۔ لیکن افسوس ہے ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں، ہم دین کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس ہم جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، جن سے ہماری عقیدت ہے، بس خدا کے بعد وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، باقیوں کو ہم سب کو مسلمان سمجھتے نہیں ہیں۔ دل کو شادہ رکھیے، ہر چیز کو سمجھیے، سب سے پہلے مسلمان کے لیے ضروری ہے، خدا کے لیے قرآن کو پڑھیے۔ جو قرآن ہدایت کی کتاب ہے، جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی اختلاف نہیں، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو پڑھیے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا مطالعہ کریے، اس پر عمل کیجیے۔ آج آپ کو ہر دور میں سے لوگ اٹھیں گے جو فتنہ پرور ہوں گے، جو اپنے خواہشات اور اپنے نفس کے پیچھے آپ کو چلائیں گے۔ آپ ان کے پیچھے نہ چلیے، بلکہ آپ صحیح دین جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے پاس پہنچا، قرآن و حدیث، اس پر عمل کیجیے۔ تابعین اور تبع تابعین کے اقوال اور تبع تابعین کی تشریحات، اس پر عمل کیجیے۔ بعض آج کے افراد جاہل قسم کے، وہ لوگ جنہیں دین کی معلومات نہیں ہوتی ہیں، بس جنہیں ممبروں پہ بٹھایا گیا ہے، جنہیں اسٹیجوں پر بٹھایا گیا ہے، بس وہ دوسروں کے بارے میں واہیات قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ صرف میں نے ایک کا نام لیا، مولانا طارق جمیل صاحب کا، آپ کو ایسے لوگ ہزاروں ملیں گے جو آپس میں بھی لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ کو اختلاف سیدھا بولے مسئلہ صحیح نہیں ہے، غلط یہ ہے، صحیح یہ ہے، لیکن اب گالیاں دے رہے ہیں اس کے خلاف۔ آپ ایک بندے کو میں نے دیکھا، وہ لیپ ٹاپ لے کر گھوم رہا ہے، دوسروں کے بارے ویڈیو دکھا رہا ہے، دیکھو یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ ایک بندے کا دیکھا میں نے، مولانا یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں، ذاکر نالائق، اللہ حفاظ فرمائے، ان کے خلاف کفر کے فتوے، سب چیزیں۔ کیوں؟ اگر ہمارا مسلمان ہے جو دین کی تبلیغ کرتا ہے، لوگوں میں دین کی محنت کرتا ہے صحیح طریقے سے، اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ ان کا نام تو نہیں بگاڑ سکتے، آپ انہیں گالیاں تو نہیں دے سکتے، کفر کے فتوے آپ لگا رہے ہیں ایسے ہی۔ آپ انہیں کہ یہ مسئلہ صحیح نہیں، اگر آپ یہ مسئلہ کریں، اس کا یہ ہے، یہ ہے، اس کا نقصانات، اس پر یہ حکم لگا رہا ہے، لیکن سیدھا ہم کسی کو پتہ نہیں فتویٰ دے رہے ہیں، پتہ نہیں ہمیں کیا ہوا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نسلوں میں بھی کچھ چیزیں چلی آتی ہے۔ اگر ہمارا اوپر والا جسے ہم مانتے ہیں، جس کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، اگر اس کے اندر یہ چیزیں ہو، پھر اگر ہم اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جیسے کہ ایک طبقہ ہے یہ سب چیزیں کرتا ہے، انہیں اپنے آپ ہی مسلمان لگتا ہے، سنی لگتا ہے، باقی تو انہیں مسلمان دکھتا ہی نہیں، یہ جہالت ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہمیں ان جاہلوں سے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔